اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شوگر سے جو بندے کمزور ہو جاتے ہیں جسمانی طور پہ، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا معدہ جواب دے جاتا ہے۔ شوگر ایک کامن مرض بن گئی ہے اس دور میں۔ ہر بندہ جو ٹیسٹ نہیں کرواتا وہی بچا ہوا ہے، ورنہ جو بھی ٹیسٹ کرواتا ہے تقریباً میں کہتا ہوں 90% لوگ جو ہیں وہ شوگر کے مریض ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں، شوگر کا ادھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ شوگر کا علاج نہیں ہے ایلوپیتھک میں، تو ادھر یہ شوگر اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے، اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی طرف گورنمنٹ توجہ دے کہ شوگر کون سی باتیں ہیں، کیا باتیں ہیں، کیوں شوگر بڑھ رہی ہے، کیوں ہر بندہ مریض ہو رہا ہے۔ پہلے بھی تو انسان بستے تھے، ان میں شوگر نہیں تھی، قلیل، بہت قلیل، ہزاروں میں کوئی ایک دو بندے ہوتے تھے جن کو شوگر ہوتی تھی۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس میں ملوث ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس پہ تحقیق کرنی چاہیے، اس پہ کو مشاورت کرنی چاہیے کہ یہ شوگر کیوں بڑھ رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جہاں خوراک ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں زہر پالا ہوا ہے۔ دوسروں کے لیے ہمارے احساسات اچھے نہیں رہے، ہر بندہ دوسرے سے جیلس پن رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا واقف بھی نہیں ہے، وہ وہاں سے گزر گیا، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اچھی سواری پہ بیٹھا ہوا، تو دوسرے لوگ جیلس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جیلس کا معنی یہ ہے کہ آپ خدا کی مرضی کے خلاف بات کر رہے ہیں، خدا سے لڑائی ہے، خدا نہ خواستہ۔ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں اپنے ذہن کو آسودہ رکھیں، خوش رکھیں۔ مفت کی ٹینشن کا بھی معنی یہی میں کرتا ہوں کہ ٹینشن یہی ہے کہ آپ کو خدا کی مرضی پسند نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ، تو آپ خدا کی رضا میں آ جائیے۔ آپ اپنے دل میں یہ چیز بٹھا لیں، اور یہی حق سچ ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ہماری سانس اللہ کی محتاج ہے، اس سے بعد اور کیا بات کروں۔ ہر وہ کام جو بھی ہو رہا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا ہے، وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے اپنے آپ کو خدا کی رضا میں ڈالیے۔ یقین کیجئے اگر آپ کے دل میں یہ پختگی آ گئی، خدا کی رضا آ گئی، تو آپ کی زندگی ویسے ہی خوشحال ہو جائے گی، آپ کی زندگی خوش خرم ہو جائے گی، آپ ٹینشنوں سے پاک ہو جائیں گے، آپ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ دیکھیں، ٹینشن دماغ میں آتی ہے، سوچیں ہماری دماغ میں آتی ہے، جب ہم نے دماغ کو ان باتوں سے بیمار کر دیا، پریشان کر دیا، تو دماغ ہمارا امپائر ہے پورے جسم کا۔ جب ہمارے جسم کا بادشاہ بیمار ہم کر لیں گے تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا، پھر مشکل ہو جائے گی زندگی۔ تو کوشش کریں، اگر ان باتوں سے بچا جا سکتا ہے تو بچنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کریں۔ اپنے سے چھوٹے بندے، خدا نخواستہ میں کسی کو چھوٹا نہیں کہہ رہا، مرتبے کے حساب سے یا دولت کے حساب سے کہہ لیں یا معاشرت کے حساب سے کوئی آپ سے کم ہے، تو اس کی طرف دیکھیں وہ کیسے خوبصورت گزارا کر رہے، پھر آپ کے منہ سے انشاءاللہ شکر کا کلمہ نکلے گا، پھر آپ کی زندگی خوشیوں میں شامل ہوتی جائے گی۔ خدا سے شکوے اور بندوں سے شکوے سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ شوگر جیسی مرضیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ اس کا شوگر کا بہت زیادہ دخل آپ کے دماغ سے ہے، آپ کی سوچوں سے ہے، آپ کے رہنے سہنے سے ہے۔ تو کوشش کریں آپ اس سے بچنے کی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کے مریض ہیں تو پھر آپ کے لیے میں ایک یہ ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں، یہ شوگر کو کنٹرول بھی کرے گا، اور شوگر سے جو
کمزوریاں آ جاتی ہیں، اعصابی کمزوری آتی ہے، جسمانی کمزوری آتی ہے، آپ سے چلا نہیں جاتا ہے، آپ کی ٹانگیں پھولتی ہیں، آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے، آپ کا جگر دن بہ دن خراب ہونا شروع ہو گیا، یہ اس کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آپ یہ بنائیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ اپنے جسم میں ایک قوت محسوس کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ میری زندگی میں بہاریں دوبارہ لوٹ آ رہی ہیں۔ وہ نسخہ اسکرین پہ آ جائے گا، وہاں سے آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جوی یہ گندم کی فصل میں ہی ہوتی ہے اور مل جاتی ہے بازار سے جوی، یہ 100 گرام گندم کا بوسہ، بوسے سے مراد میرا جو جس کو ہم چھان بور کہتے ہیں، چھان کہتے ہیں، گندم کے آٹے کا چھان جو نکلتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آج کل گندم کا چھان نہیں ملتا، کیونکہ ہماری جو جہاں سے ہم گندم پسواتے ہیں وہ چکیاں اتنی باریک کر کے آٹا باہر نکالتی ہیں اور آٹے کو جلا کے باہر نکالتی ہیں۔ ایک تو آپ نوٹ کریں، جب وہ آٹا نکل رہا ہوتا ہے چکی سے تو آپ اس کے نیچے ہاتھ نہیں کر سکتے، آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ اب آپ سوچیں اس گندم میں باقی کیا رہ گیا جو پہلے ہی جل چکی ہے، اس کے اندر جو اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے اس کو بھرا ہوا تھا وہ تو سب خالی ہو گئی۔ اب خالی آپ گندم کھا رہے ہیں جس میں کوئی منرل، کوئی وٹامن، کچھ شاید یا کچھ بچتے ہیں۔ پھر اس کا جو چھان جس کا حکم ہوا ہے کہ آٹا چھان کر نہ کھائیں، وہ چھان نہیں ملتا۔ بہرحال ملوں سے یا بازار میں سے کہیں مل جاتا ہے، وہ آپ چھان لے لیں، وہ بھی 100 گرام۔ اسگند نگوری یہ ایک بوٹی کا نام ہے، یہ 150 گرام آپ نے لینی ہے، اور دار چینی 50 گرام۔ یہ ساری چیزیں آپ نے باریک کر لینی ہیں۔ یہ 2 طریقوں سے کھائی جا سکتی ہیں، یہ ویسے آدھا چمچ صبح شام ایک چمچ دودھ کے ساتھ کھا لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر دودھ میں اس کی کھیر بنا کر کھائیں تو وہ بھی بہت بہتر ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ جیسے بھی استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ حافظ۔